بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جنین میں اسرائیلی آپریشن منگل کو بھی جاری رہا، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ تل ابیب نے کہا ٹارگٹ حاصل کیے۔ تل ابیب میں فلسطینی نوجوان نے اسرائیلیوں پر گاڑی چڑھا دی، چاقو سے حملہ کیا، 7 زخمی، 3 کی حالت نازک۔ حماس نے کہا شروعات ہے۔ مسلم ملکوں نے کی جنین ریڈ کی مذمت، یو این عہدیدار نے کہا اسرائیلی آپریشن کی شدت پر فکر مند ہیں۔ سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے نہیں دیں گے، طیب اردوان نے دیا اشارہ۔ اسلاموفوبیا کو روکنے میں ناکامی کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید۔ ایران ایس سی او رکن بن گیا، شہباز شریف کی موجودگی میں۔ مودی نے کہا دہشت گردوں کے مددگاروں کی مذمت میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ترکی ایجپٹ سفارتی تعلقات بحال، سفیروں کو مقرر کیا گیا۔ خطے کے ملکوں کے ساتھ رشتے بہتر بنانے کے لیے انقرہ کی کوششیں جاری۔ امریکہ کے فیلاڈیلفیا میں فائرنگ، 8 ہلاک۔ 2023 میں ماس شوٹنگ کا 349واں واقعہ۔ الیکشنز کے لیے بی جے پی کی تیاریاں، کئی ریاستوں میں پارٹی صدر بدل دیے گئے۔ تلنگانہ میں کشن ریڈی نے لی بنڈی سنجے کی جگہ۔ میری آئیڈیالوجی سے دغا کرنے والے میری تصویر استعمال نہ کریں، شرد پوار بھتیجے اجیت پر برس پڑے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات فلسطین سے۔ جنین میں اسرائیلی دھاوے جاری رہے۔ اس دوران اسرائیل کے تل ابیب میں ایک حملے میں کم سے کم 7 اسرائیلی زخمی ہو گئے، 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ یہ حملہ ایک کار اور چاقو کے ذریعے کیا گیا۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ حملہ آور کو گولی مار دی گئی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے تل ابیب حملے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کا فطری جواب ہے۔ حماس نے عملاً تل ابیب واقعے کی ذمہ داری قبول کی۔ حماس ترجمان نے کہا کہ یہ جنین حملے کا شروعاتی جواب ہے۔ حملہ آور کی اب تک پہچان نہیں کی گئی۔ اتوار کو جنین میں اسرائیلی فوج کا آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں فلسطینی جنین ریفیوجی کیمپ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسے 2002 کے بعد اسرائیل کی سب سے بدترین ریٹ کہا جا رہا ہے۔ 2002 میں ایسے ہی ایک دھاوے کے بعد دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تھا جو 2005 تک جاری رہا تھا۔ منگل کو اسرائیل کے ایک عہدیدار نے کہا کہ جنین آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اس کے مقصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے اس آپریشن کے دوران 120 لوگوں کو گرفتار کیا اور 10 ٹارگٹ پر وار کیے۔ اس دھاوے میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 100 دوسرے زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ کئی فلسطینی جنین کے اپنے بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور ان کی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ جریکو شہر میں جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے جریکو میں راستے بند کر دیے اور فلسطینی گاڑیوں کو آنے جانے سے روک دیا۔ رام اللہ اور دوسرے مقامات پر بھی ایسی جھڑپیں ہوئیں۔ الفوا ریفیوجی کیمپ میں فلسطینی نوجوانوں کی اسرائیلی سپاہیوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ کئی دوسرے مقامات سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ جنین میں جاں بحق فلسطینیوں میں 4 بچے شامل ہیں، زخمیوں میں بھی کئی بچے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 20 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ایک دن پہلے رام اللہ میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عرب ملکوں اور OIC نے مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نبیل ابو ردینا نے کہا کہ ہمارے لوگ جھکیں گے نہیں اور نہ ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی سفید پرچم بلند کریں گے۔ ہم اس ظالمانہ جارحیت کا مقابلہ کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ہم نے مغربی کنارے کی خبریں دیکھی ہیں، ہم صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم حماس اور اسلامی جہاد جیسی تنظیموں سے اپنے لوگوں کو بچانے کے اسرائیل کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے جنین کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ گوٹریز نے کہا کہ کسی بھی کارروائی میں عالمی انسانی قانون کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ فلسطینی علاقوں میں یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کی کوآرڈینیٹر نے کہا کہ وہ اسرائیلی فورسز کے آپریشن کی شدت پر فکر مند ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ گنجان آباد ریفیوجی کیمپ میں ہوائی حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز انسانی مدد جمع کر رہا ہے۔ حماس نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل نے مجرمانہ اور دہشت گرد سرگرمیاں انجام دی ہیں، یہ فلسطین کاز پر ایک حملہ ہے۔ حماس ترجمان عبداللطیف کانو نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کے ساتھ اپنے رشتے ختم کرے، سیکیورٹی تعاون برخاست کرے اور تمام سمجھوتے توڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ جنین میں جاری جارحیت جنگی جرم ہے جس کے دوران سویلینز کو نشانہ بنایا گیا۔ جارڈن نے فوری خون خرابہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے یہ بات دہرائی کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے ناجائز ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کے ساتھ انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، یہ آخری مقصد نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ بات چیت ہو۔ اس دوران بعض ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج ہاسپٹلز کے باہر آنسو گیس شیلز فائر کر رہی ہے۔ ترکی نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور وارننگ دی کہ تشدد میں اور اضافہ ہوگا۔ فلسطین کے وزیر صحت نے کہا کہ ایک انسانی بحران پایا جاتا ہے۔ فلسطینی وزیر نے کہا کہ جنین کی صورتحال بہت مشکل ہے، ہاسپٹل زخمیوں سے بھرے ہیں، سٹاف نہیں ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے ہڑتال کی۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے جنین میں میڈیکل سہولتوں اور مدد روکنے کی کوششوں کی مذمت کی۔ اسرائیل پر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اشارہ دیا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کے بارے میں ان کی مخالفت برقرار رہے گی۔ انہوں نے اسلاموفوبیا کے واقعات کے لیے اسٹاک ہوم کی مذمت کی۔ طیب ایردوان نے یہ بھی کہا کہ پچھلے ہفتے سویڈش دارالحکومت میں قرآن مجید کی بے حرمتی اسلام پر بزدلانہ حملہ ہے جس سے ہم سب غصہ ہیں۔ طیب ایردوان نے انقرہ میں کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نفرت پر مبنی جرائم اسلاموفوبیا کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح چرچوں، مندروں یا یہودی عبادت خانوں کو جلانا آزادی نہیں ہے، اسی طرح قرآن جلانا بھی آزادی نہیں ہے۔ طیب ایردوان نے اسلاموفوبیا کو روکنے میں ناکامی پر مغربی ملکوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کرد ملیٹنٹس کو محفوظ اڈے دینے پر سویڈن پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کل جو لوگ انقرہ کو انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا درس دیتے تھے وہ آج خاموش ہیں۔ ان کا اشارہ فرانس اور دوسرے مغربی ملکوں کی طرف تھا۔ سعودی عرب نے سویڈش سفیر کو طلب کرتے ہوئے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی اور احتجاج کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے 29 جون کو قرآن مجید کا نسخہ جلانے کے واقعے کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے سویڈش حکومت سے کہا کہ وہ ایسی تمام حرکتوں کو روکے جو اعتدال، برداشت اور انتہا پسندی کو رد کرنے والی قدروں سے ٹکراتی ہیں۔ OIC نے بھی اس حرکت کی مذمت کی۔ ایران کو سرکاری طور پر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کی رکنیت مل گئی ہے۔ یہ جغرافیائی رقبے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ ایران SCO کے 23ویں ورچوئل سمٹ کے دوران اس کا رکن بنا۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس کانفرنس کا افتتاح کیا۔ ایران نے 15 سال پہلے رکنیت کی درخواست کی تھی لیکن اس درخواست کو منظوری 2021 میں دی گئی۔ SCO کا ہیڈ کوارٹر چائنا میں ہے جس میں بنیادی طور پر 8 ارکان ہیں جو انڈیا، پاکستان اور رشیا کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ملک قازقستان، ازبکستان، کرغستان اور تاجکستان ہیں۔ ایران کو SCO میں شامل کرنے کا عمل مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے SCO سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی دوغلاپن نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے سب کو ہاتھ ملانا چاہیے اور ایسے ملکوں کی مذمت میں کسی کو ہچکچانا نہیں چاہیے جو دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ مودی نے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کی موجودگی میں یہ بات کہی۔ انہوں نے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ افغانستان کی مدد کریں۔ انہوں نے ایران کو مکمل رکن بننے پر مبارکباد دی اور صدر ابراہیم رئیسی سے نیک تمناؤں کا اظہار
اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور کہا کہ اس لعنت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ مودی نے کہا کہ بعض ملک سرحد پار دہشت گردی کو اپنی سرکاری پالیسی کا حصہ بناتے ہیں اور آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ایس سی او کے رکن ملکوں کو ایسے ملکوں پر تنقید کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے ایس سی او لیڈر سے کہا کہ وہ علاقائی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں، اور انہوں نے کہا کہ ایس سی او کے رکن ملکوں کو چاہیے کہ وہ صحیح سمت میں کام کریں اور اتحاد اور اعتماد کو بڑھائیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے مغربی پابندیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ماسکو تمام پابندیوں اور دباؤ کا مقابلہ کرے گا اور پہلے سے بڑھ کر ترقی کرے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ریاستی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے۔ ایس سی او کے 23ویں سمٹ سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے اور مذہبی انتہا پسندی اور مائنورٹیز کے ساتھ غلط سلوک کے خلاف بھی قدم اٹھانے چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ترکی اور ایجپٹ نے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں اور سفیروں کو مقرر کیا ہے۔ خطے کے دونوں ملکوں نے کئی مہینوں کی اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ ترکی نے صلح کے عمل کا آغاز کیا ہے اور ایجپٹ نے بھی اس میں پہل کی ہے۔ اس طرح دونوں نے اپنے سفیر مقرر کیے ہیں۔ ترکی نے صالح مطلوع کو اور ایجپٹ نے عمر الحمامی کو سفیر مقرر کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس سے ترکی اور ایجپٹ کے عوام کے مفادات پورے ہوں گے۔ 2013 میں ترکی اور ایجپٹ کے درمیان تعلقات اس وقت بگڑ گئے تھے جب ایجپٹ میں صدر عبدالفتاح السیسی نے اس وقت کے صدر محمد مرسی کے خلاف بغاوت کی تھی جن کا تعلق اخوان المسلمون سے تھا۔ مرسی ایجپٹ کے پہلے جمہوری صدر تھے اور انہیں طیب اردوان کی تائید حاصل تھی۔ دونوں ملکوں نے 2023 میں پہلی مرتبہ اعلیٰ سطح پر بات چیت کی۔ ترکی نے حالیہ عرصے میں خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک پہل کی ہے اور اسے اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے یو اے ای، اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے ہیں۔ امریکہ نے چائنا میں کام کرنے والی کمپنیوں کو جاسوسی کے نئے قانون کے تعلق سے خبردار کیا ہے۔ بیجنگ نے حال ہی میں جاسوسی قانون میں تبدیلیاں کی ہیں جس کے مطابق قومی سلامتی کے بارے میں کوئی بھی اطلاع باہر بھیجنے پر پابندی لگا دی گئی اور جاسوسی کی پھر سے تشریح کی گئی۔ اس قانون پر 1 جولائی سے عمل ہو رہا ہے۔ بزنس لابیز اور فارن انویسٹرز اس قانون کے تعلق سے فکر مند ہیں۔ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکنامی ہے۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں 8 لوگ مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ فیلاڈیلفیا میں پیش آیا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا ہتھیار ضبط کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شوٹنگ کا واقعہ فیلاڈیلفیا کے علاقے کنگسنگ کے ویرنگٹن ایونیو میں پیش آیا۔ 8 زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ جن لوگوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ان کی حالت اب کیسی ہے۔ اس سال اب تک امریکہ میں ماس شوٹنگ کے کم سے کم 349 واقعات پیش آ چکے ہیں جس سے امریکہ میں گن کلچر کی وحشت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتوار کو ہی بالٹیمور میں ایسے ہی ایک واقعے میں 2 لوگ مارے گئے تھے اور 28 زخمی ہوئے تھے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ بی جے پی نے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز اور اس سال بعض ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی الیکشنز کی تیاریوں کے سلسلے میں کئی ریاستوں میں نئے پارٹی چیفز کو مقرر کیا ہے۔ مرکزی وزیر اور رکن پارلیمنٹ جی کشن ریڈی تلنگانہ میں بنڈی سنجے کی جگہ لیں گے۔ بی جے پی ایم ایل اے ایٹالہ راجندر کو الیکشن مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے جو وزیر فائنانس رہ چکے ہیں۔ انہوں نے چندر شیکھر راؤ کی ٹی آر ایس جو اب بی آر ایس ہے کے ساتھ اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تھا لیکن 2021 میں انہوں نے بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے بانی اور آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر این ٹی راما راؤ کی بیٹی ڈگوباٹی پورندیشوری کو آندھرا پردیش بی جے پی کی صدر بنایا گیا ہے۔ پچھلے سال کانگریس سے بی جے پی میں شامل ہونے والے سنیل کمار جھاکر پنجاب میں پارٹی کی قیادت کریں گے۔ جھارکھنڈ کے پہلے چیف منسٹر بابو لال مرانڈی جھارکھنڈ بی جے پی کے صدر ہوں گے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے آخری چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو پارٹی کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے۔ بی جے پی نے 7 جولائی کو تمام ریاستوں کے پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز اور انچارجز کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا اور قومی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ امکان ہے کہ چہارشنبے کو دن کے 10:30 بجے مرکزی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوگی۔ ایسے اندازے لگائے جا
رہے ہیں کہ مرکزی کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوں گی. یہ لوک سبھا الیکشن سے پہلے کیبنٹ میں آخری ریشفل ہو سکتا ہے. پچھلے ایک مہینے میں بی جے پی کی تلنگانہ یونٹ میں آل از ویل نظر نہیں آ رہا تھا اور سوشل میڈیا میں لیڈرز کھلے عام ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے تھے. کئی لوگوں نے بنڈی سنجے کے کام کرنے کے انداز پر تنقید کی. پچھلے ایک ہفتے سے ریاست میں پارٹی کے نئے صدر کی حیثیت سے کشن ریڈی کا نام لیا جا رہا تھا. معلوم ہوا کہ بی جے پی کے قومی صدر نڈا اور مرکزی وزیر امت شاہ نے حال ہی میں کشن ریڈی، ایٹالہ راجندر اور بنڈی سنجے سے دہلی میں بات چیت کے بعد پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بعض تبدیلیوں کا فیصلہ کیا. ان کا خیال ہے کہ لیڈرز کے بیچ اندرونی لڑائیوں سے ریاست میں پارٹی کے امکانات متاثر ہو رہے ہیں، اسی لیے اس مسئلے پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ضروری ہے. ایسے اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ بنڈی سنجے کو یونین کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا. ایٹالہ راجندر لمبے عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں پارٹی میں کوئی اہم ذمہ داری دی جائے. ایسی قیاس آرائیاں بھی کی گئیں کہ ایٹالہ کومٹی ریڈی راجگوپال ریڈی کے ساتھ مل کر کانگریس میں شامل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ان دونوں کی بنڈی سنجے کے ساتھ کشمکش چل رہی تھی اور وہ ہائی کمان سے انہیں ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے. این سی پی لیڈر شرد پوار نے اپنے بھتیجے اجیت پوار پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ دغا بازی کی ہے انہیں ان کی تصویر استعمال نہیں کرنی چاہیے. ممبئی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا کہ ہماری پارٹی کا میں قومی صدر ہوں اور جینت پاٹل ریاستی صدر ہیں، صرف وہ میری تصویر استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں یہ فیصلہ کرنا میرا اختیار ہے کہ کون میری تصویر استعمال کر سکتا ہے. 2 دن پہلے ان کے بھتیجے اجیت پوار اور این سی پی کے 8 دوسرے ایم ایل ایز بغاوت کرتے ہوئے شنڈے حکومت میں شامل ہو گئے تھے. اجیت پوار نے جینت پاٹل کو ریاستی صدر کی حیثیت سے ہٹا دیا تھا. دوسری طرف پاٹل نے اسمبلی کو ایک پیٹیشن پیش کرتے ہوئے یعنی اسپیکر اسمبلی کو ایک پیٹیشن پیش کرتے ہوئے اجیت پوار اور ان کے ساتھیوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کی درخواست کی تھی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. جنین میں اسرائیلی آپریشن منگل کو بھی جاری رہا. جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی. تل ابیب نے کہا ٹارگٹ حاصل کیے. تل ابیب میں فلسطینی نوجوان نے اسرائیلیوں پر گاڑی چڑھا دی، چاقو سے حملہ کیا، 7 زخمی، 3 کی حالت نازک. حماس نے کہا شروعات ہے. مسلم ملکوں نے کی جنین ریڈ کی مذمت. یو این عہدیدار نے کہا اسرائیلی آپریشن کی شدت پر فکر مند ہیں. سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے نہیں دیں گے. طیب اردوان نے دیا اشارہ. اسلاموفوبیا کو روکنے میں ناکامی کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید. ایران ایس سی او رکن بن گیا. شہباز شریف کی موجودگی میں مودی نے کہا دہشت گردوں کے مددگاروں کی مذمت میں ہچکچانا نہیں چاہیے. ترکی ایجپٹ سفارتی تعلقات بحال. سفیروں کو مقرر کیا گیا. خطے کے ملکوں کے ساتھ رشتے بہتر بنانے کے لیے انقرہ کی کوششیں جاری. امریکہ کے فیلاڈیلفیا میں فائرنگ، 8 ہلاک. 2023 میں ماس شوٹنگ کا 349واں واقعہ. الیکشنز کے لیے بی جے پی کی تیاریاں. کئی ریاستوں میں پارٹی صدر بدل دیے گئے. تلنگانہ میں کشن ریڈی نے لی بنڈی سنجے کی جگہ. میری آئیڈیالوجی سے دغا کرنے والے میری تصویر استعمال نہ کریں. شرد پوار بھتیجے اجیت پر برس پڑے. یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.